السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان لوگوں کے دل کو بہت سکون ملے گا۔ انسان کو توڑنے، چھوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے، بنانے اور سنوارنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے محبت۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ اللہ کی نظر میں معتبر ہوں، نہ کہ دنیا کی نظر میں۔ میں برداشت کی اس سٹیج پر ہوں کہ اگر کوئی روٹھ بھی جائے تو میرا دل نہیں کرتا اسے مناؤں۔ اب کوئی جانے کا کہے تو دل کرتا ہے دروازے تک چھوڑ کر آؤں۔ میں تو خود سے بیزار ہوں، لوگوں کے نخرے کہاں رکھوں۔ سنو، کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں بلکہ باعث رحمت تھیں۔ جان لو کہ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدترین ہوتی ہیں۔ سمجھ لو کہ انسان کے پاس خوش رہنے کے ہزاروں جواز ہوتے ہیں، مگر وہ ایک اداسی کی ضرب سے ان سب کا قتل کر دیتا ہے۔ ایسا ہرگز مت کیجیے، اپنے آپ کو خوش رکھیے، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اس کی مخلوق سے محبت ہی تو اللہ پاک سے محبت ہے۔ پتہ ہے، رب سے اور ماں باپ سے دور ہو کر انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، لہٰذا لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور اپنے ماں باپ کی طرف۔ ہمارے بعد یہاں رونقیں ہو جائیں تو بھلا دینا ہمیں۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، بس اپنی بے قدری کبھی نہیں بھولتا۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں کہ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ کوئی جتا دیتا ہے اور کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے نا، ضروری نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حسد کا جذبہ ہمیشہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے؟ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں بلکہ اندر کے پانی سے ہی ڈوبتی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کہ کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ پتہ ہے، جب سب کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں نمکین پانی سے بھر جائیں، پھر منہ چھپا کر یا بہانہ بنا کر آنسو صاف کرنے پڑ جائیں، پھر چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کوئی نہیں لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامیاب انسان وہ ہے جسے اسلام کی ہدایت مل گئی، ضرورت کے مطابق رزق مل گیا اور اس پر قناعت کر گیا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔
لہٰذا اپنے دکھوں کو توڑنے والا مت بنائیے، بلکہ انہیں ایسا بنائیے کہ وہ آپ کی زندگی کو بدل دیں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں، تم رات کا کھانا اپنی ماں کے ساتھ کھا کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرو، یہ میرے نزدیک نفلی حج سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ایسا ہو کہ تم صبر کرتے کرتے تھک جاؤ اور کوئی راستہ نظر نہ آئے تو جان لو کہ یہ مشکلات تو وقتی ہیں، اصل میں تو اللہ تمہیں مضبوط کر رہا ہے، اور ان مشکلات کے ختم ہونے کے بعد تمہیں لگے گا کہ وہ مشکلات زحمت نہیں تھیں بلکہ وہ تو رحمت تھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو آپ روزانہ کی بنیاد پر دیکھ سکیں۔